سورۃ المومنون اور تکبر یعنی ایروگنس۔ قرآن میں بارہا یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی پیغمبر کسی قوم کے پاس ہدایت اور سچائی کا پیغام لے کر جاتا تھا تو اسے جھٹلایا جاتا تھا، اور یہ جھٹلانا کوئی مکمل تحقیق کرنے کے بعد نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس قوم کے لوگ مغرور ہوا کرتے تھے، اور جہاں آئی ایم آلویز رائٹ والا رویہ پایا جاتا تھا وہاں جہالت بھی ساتھ ہی پیکج میں موجود ہوتی تھی، کیونکہ آئی ایم آلویز رائٹ والا انسان جو ہے وہ کسی اور کی سنتا ہی نہیں ہے۔ اور سب سے کم علم اس گھاٹے میں رہنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن میں ایروگنس ہوتی ہے۔ ان کی بیڈ لسننگ، جو بدترین سامع ہوتے ہیں وہ ان کی سماعت اور عقل پر حاوی ہو جاتی ہے ان کی ایروگنس۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حق سے دور رہتے ہیں، حق کو جاننے اور خود کا احتساب کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت پیغمبر کو نہیں، در حقیقت اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیتے تھے، اور آج دور حاضر میں بھی ایسی خصلت کے حامل لوگ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی، روزے چھوڑ دیے یا زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ کا پیغام حق اور سچائی ہے، پھر کوئی ذاتی معاملہ ہو، دفتری معاملہ ہو، کسی سماج کا معاملہ ہو، غرض کے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، وہاں حق اور سچ کو نہ سمجھنے کی بجائے خود کو عقل کل سمجھ لینا، الٹیمیٹ پاور سمجھنا، اللہ کو اور اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ جہالت ہمیشہ ایروگنس کے برابر ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو حق اور سچ پہ قائم رہتے ہیں، اپنے اوپر اور دوسروں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اس آیت میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ جب لوگ اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانے سے، تنگ کرنے سے باز نہیں آئے تو عام انسانوں کے لیے وہ اپنی خو کیوں بدلیں گے؟ تو آپ جب بھی حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے رویے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، تاکہ ان کا رویہ آپ کو دل برداشتہ کر کے حق اور سچ کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو۔ اور پیغمبر کی طرح آپ بھی صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگیں۔ اس سے مانگی گئی مدد آپ کو ایسے لوگوں کی بدتمیزی، ڈرانے دھمکانے اور گھٹیا چالوں کی وجہ سے، ان کی ایروگنس کی وجہ سے دبنے نہیں دے گی۔ جس کے ہاتھ میں حق اور سچ کا پرچم ہوگا، اس کا سامنا ایسے لوگوں سے لازماً ہوگا جو ایروگنٹ ہوں گے۔ بس آپ نے فوکس ان لوگوں پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے پیغام پر کرنا ہے۔ جھٹلانے والوں کے ڈر اور بدتمیزی سے حق کو دبانا نہیں ہے۔ حق کی راہ میں تو آنے والی موت بھی انسان کے لیے انعام ہوتی ہے، جو رہتی دنیا تک اس انسان کو مرنے نہیں دیتی، اور جھٹلانے والوں کے نام تاریخ بھی بوسیدہ کر دیتی ہے۔